خداوند میں میرے عزیزو، خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب لوگ بخیریت ہیں، یعنی وال ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، دل کا سکون دے، اور جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، خداوند آپ کو اس کا پھل دے، آمین۔ بچوں کی تربیت کی 10ویں ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جارڈن پیٹرک آپ کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا مضمون ان بچوں کے بارے میں ہے جو تقریباً 1 سال سے لے کر 4 سال کے درمیان کی عمر کے ہیں، اور جب وہ اپنے خاندان میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کیا سیکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اپنی ہڈ بیتی سناتا ہوں، یعنی میں آپ کو اپنا تجربہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میری بڑی بیٹی اور ان کا فیملی ادھر میرے گھر آئے ہوئے تھے، اور سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور چھوٹی جو بیٹی تھی ان کی، ایڈلائن، وہ بھی کھیل رہی تھی۔ وہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کے درمیان کی یہ بیٹی تھی ان کی۔ شام کا وقت تھا، کھانے کی تیاری ہو رہی تھی، تو اس وقت میں میز پر آیا اور میں نے سب کو دعوت دی کہ برائے مہربانی تشریف لے آئیں، ڈیووشن کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، میں تو حیران ہی رہ گیا کہ سب سے پہلے جو شخص میز پر آیا، بلکہ میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا، آنکھیں بند کر کے اس نے ہاتھ جوڑ لیے، وہ ایڈلائن تھی۔ میں تو ایسی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ چھوٹا بچہ اپنے کھیل میں مصروف ہے، اور یہ میری بات کو شاید سن بھی پا رہا ہے یا اس کو انڈرسٹینڈ کس حد تک کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، یہ کیسے ایڈلائن نے آ کر ہاتھ جوڑ لیے ہیں؟ میں نے تو پریئر کا ورڈ استعمال نہیں کیا، میں نے تو صرف ڈیووشن ہی کہا ہے۔ تو میری بیٹی کہنے لگی، ایڈلائن سب کچھ سمجھتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں، جس کا بندر وہی نچائے، جس سے مراد یہی ہے کہ اگر آپ کو خدا کا پاک روح قائل کرتا ہے کہ آپ شام کو اکٹھے فیملی کی صورت میں چھوٹی سی 5 منٹ سے لے کر 10 منٹ کی ڈیووشن کریں، تو آپ ان چھوٹے بچوں کو سب سے آگے پائیں گے، جیسے ایڈلائن کو میں نے سب سے آگے پایا۔ یہاں ہم یہ بات اخذ کرتے ہیں، یعنی یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ بچے آپ کے لیے وہی عملی نمونہ بن جاتے ہیں جو آپ ان کے لیے بنتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مہنگے مہنگے برتن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی گھروں میں اگر ہانڈی میں نمک زیادہ ہو جائے تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ بچے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیں تو چھتر پریڈ شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، ان تمام حصوں کو، اس تمام جنگ کو دیکھتا ہے تو وہ بھی دھڑل دھڑل اس جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، کے تبلیغوں سے بچہ نہیں سیکھتا، وہ جو ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں یا اپنے موبائل پر دیکھتے ہیں، یا پادری صاحب تبلیغ کرتے ہیں، پریچ کرتے ہیں۔ بچہ یہ اس تربیت سے سیکھتا ہے جو ہم نے اسے دی ہوتی ہے، اور تربیت وہی ہوتی ہے جو ہماری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت کو دیکھیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے اندر بہت سی عادات اور بہت سے فکرے ایسے ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے اور اپنے باپ دادا سے سیکھے ہیں، اور انہی کو لے کر ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی اگر کھانسی کھونسی ہو جائے تو کہتے ہیں شہد بناؤ، شہد تھوڑا سا چٹاؤ اس کو۔ کبھی ہم ہلدی کا استعمال کسی اور طریقے سے بتاتے ہیں۔ تو یہ وہ نالج ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے اور اپنے باپ دادا سے سیکھی ہوتی ہے۔ آج کا حاصل کلام تو یہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ڈیووشن کریں گے تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ مل کر ویسے ہی ڈیووشن کریں گے جیسے ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آج ایک حکمت عملی بنائیں، یعنی حکمت کو عمل میں لے آئیں اور اپنے گھر میں ڈیووشن کرنا شروع کریں، جیسے کلام مقدس میں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے، بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ بس فرق یہی ہے کہ اکٹھے مل کے ہی دعا کرنا شروع کر دیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے، آمین۔